السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے، اللہ کے ولی جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں براس ٹیکس کی اس اسپیشل ایڈیشن میں. دو جو ہیں ایپیسوڈ جس کی ہم لوگ ریکارڈ کر چکے ہیں، آج اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے. تھوڑا سا ہم بریف بیک گراؤنڈ پہلے اس کا لے لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک واقعات جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، اور انفیکٹ سینٹرل ایشیا تک جو ان کی پریڈکشنز تھی وہ ہم ڈسکس کر چکے تھے. وہاں سے آگے آج دیکھتے ہیں کہ زید صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. جی زید صاحب. یہ دیکھیں، جس طرح معروف آپ نے کہا کہ ہم آلموسٹ 19 سینچری کے آخر میں پہنچے ہوئے ہیں اس وقت. ایشیا وسطی میں جو گریٹ گیم کھیلا گیا تھا، جو رشینز اپنی ماسکو سٹیٹ سے نیچے اترتے ہوئے سینٹرل ایشیا میں اور داغستان اور مسلمانوں کے ان علاقوں پر کہ جو ایشیا وسطی کہلاتے تھے، ماوراء النہر، دریا کے پرلی پار کے علاقے، تو ان سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بارے میں جو پریڈکشنز نعمت اللہ شاہ ولی نے کہی تھی، ان کو مکمل کرنے کے بعد آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں. لیٹس سی واٹ ہی سیز. 19 سینچری کے آخر میں ترکی میں سلطان عبدالحمید گزرے ہیں. یہ جو گریٹ سلطان، خلافت عثمانیہ اس وقت سک مین آف یورپ ضرور کہلاتی تھی، یعنی ایک ایسی سلطنت تھی جو کمزور ہوتی جا رہی تھی اور چاروں طرف سے خلافت عثمانیہ پر حملے ہو رہے تھے. اس کے باوجود سلطان عبدالحمید ایک بڑے غیرت مند اور بڑے دلیر حکمران تھے. انہوں نے اس زمانے میں جب انگریزوں نے کوئی توہین رسالت کے حوالے سے کوئی کارٹونز یا کوئی ڈرامے بنانے کی کوشش کی یورپ میں اور فرانس میں اور لندن میں، تو اس وقت سلطان عبدالحمید نے اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود، وہ اتنے جلالی اور حضور سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے فرینچ اور برٹش ایمبیسڈرز کو بلایا اور ملٹری یونیفارم میں ان سے ملنے کے لیے گئے اور تلوار میز پہ رکھ کے کہا کہ اگر وہ ڈرامے تم نے پیرس آف لندن میں بند نہیں کرائے تو خلافت عثمانیہ تم پر اعلان جنگ کرے گی. اور اسرائیلیوں نے، اس وقت یہودیوں نے سلطان عبدالحمید سے کہا تھا کہ ہم کو اسرائیل کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ، ہمیں فروخت کر دیجئے. تو سلطان عبدالحمید نے اس میں جلال سے آ کے کہا تھا کہ میری لاش کے اوپر تم بنا سکتے ہو، میرے ہوتے ہوئے فلسطین میرے ہاتھ سے مسلمانوں کو تمہارے پاس نہیں جائے گا. تو سلطان عبدالحمید کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز طور پر ان کا نام لے کر جو پریڈکشن بشارت کی، ان کے بارے میں بتایا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک بادشاہ جس کا نام عبدالحمید ہوگا، ایران کے شہنشاہوں کی طرح بڑا عادل ہوگا. یعنی فارسی میں ہے از بادشاہ اسلام عبدالحمید نامی چونکہ قباد کسرا عادل شاہ زمانہ. وہ ایک بادشاہ گزرے گا کہ جو عادل بادشاہ ہوگا، جو کہ عدل کے ساتھ حکومت کرے گا، اور عبدالحمید اس کا نام، یعنی باقاعدہ نام تک اس کا انہوں نے لیا. بالکل. سلطان عبدالحمید کے زمانے میں بہت زیادہ سازشیں خلافت عثمانیہ کے خلاف شروع ہو گئی تھیں. جیسے ہم نے کہا کہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ سلطان عبدالحمید اب فلسطین کا علاقہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد برٹش امپائر سے نیگوسیشن کی، بات چیت کی، سازش کی کہ اب خلافت عثمانیہ کو توڑ کے چھوٹا کرنا پڑے گا، اور توڑنے کے بعد جو علاقے خالی ہوں گے اس میں اسرائیل کی ریاست قیام ہوگا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے بیلفور ڈیکلیریشن کی تھی. پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اور بیلفور ڈیکلیریشن کی تھی کہ جس میں برٹش امپائر نے لارڈ راسچائلڈ کو، جو یہودی بینکر تھا، اس کو خط لکھ کے کہا تھا کہ اب یہودیوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے اب فلسطین میں ایک اسرائیل کی ریاست قیام وجود میں لانا چاہتی ہے. تو یہ ساری سازشیں خلافت عثمانیہ کے خلاف سلطان عبدالحمید کے زمانے میں ہوئی، اس زمانے میں. اس کے اوپر نعمت اللہ شاہ ولی ایک اور بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ نصارہ دشمنی سے اس پر چاروں طرف سے حملے کریں گے، اس کے ملک پر ہیلے اور بہانے سے قبضہ ہو جائے گا. یعنی سلطان عبدالحمید کا ذکر وہ یہ کرتے ہیں کہ براؤ نصارہ آدھا بہر سو غلو نما پن پس ملک کے او گیرن از ہیلا و بہانہ. جو عیسائی ہیں چاروں طرف سے حملے کرنا شروع کریں گے اس کے ملک کے اوپر، اور چکر سے، فراڈ سے، فساد سے، دھوکہ بازی سے اس کے ملک پر قبضہ کرتے چلے جائیں گے. اور یہ ساری کیمپین ہم نے خلافت عثمانیہ کے لیے 20ویں صدی کا آغاز ہی تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک سے ایک سازش شروع ہو گئی تھی. 1912 میں جو بیلکن وار شروع ہوتی ہے، بلقان کی جنگ شروع ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ طرابلس کی جنگ ہوتی ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب علامہ اقبال نے بھی وہ خوبصورت شعر کہے تھے فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے، وہ بچی جو خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے طرابلس میں جنگ کرتی ہے، غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے. وہ سارے یہی واقعات ہیں کہ نصارہ چاروں طرف سے، بیلکن وار میں سربیا، مونٹینیگرو اور جو بیلکنز کے ریجنز تھے، انہوں نے بغاوت برپا کی خلافت عثمانیہ کے خلاف. تو اس کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز پریڈکشنز پہلے کی تھی کہ خلافت عثمانیہ کا جو زوال ہوگا، جو اینڈ میں ہوگا عبدالحمید کے دور میں، کیا فساد شروع ہو جائیں گے. اور 1912 تک جب خلافت عثمانیہ پر اتنے فساد اور اتنے سازشیں اور غداریاں برپا ہو چکی تھیں، اس وقت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پریڈکشنز میں بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ عظیم برپا ہونے والی، یعنی فرسٹ ورلڈ وار کی بات انہوں نے پہلے کی. اور یہ سننے والا شعر ہے، کہتے ہیں
کہ جرمنی کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا، تباہی اور بربادی کا نشان ان کے لیے ظاہر ہوگا. یعنی اوتو ساز النصارى رفلک در جنگ جیم نکبت واد بار ایشاں را نشان پیدا شود. یعنی جیم کی جنگ ہو جائے گی. جیم از جرمنی. اچھا لائک یعنی اب بے شک اس زمانے میں جب انہوں نے کہے ہوں گے اس وقت شاید یہ نام نہ ہو ان ملکوں کے، لیکن انہوں نے وہ نقطے استعمال کیے ہیں کہ جس دور میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آئیں گے یہ شعر، اس دور میں ان ممالک کے نام ان حرف حروف سے شروع ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں جیم کی ایک جنگ ہوگی، آسمان سے برپا ہوگی بہت بڑی، اور پورا تباہی اور بربادی، شدید فساد پھیل جائے گا اس کے اندر. اب فگر دیتے ہیں، مطلب دس از اسٹننگ، دس از ایبسولوٹلی امیزنگ. کہتے ہیں تا 4 سال جنگی افتد بر مغرب فاتح الف بگر و جیم فاسقانہ. 4 سال تک یورپ میں یہ جنگ جاری رہے گی. نہ صرف نام بتاتے ہیں بلکہ فگرز بھی دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل 4 سال تک یہ جنگ جاری رہے گی، مگر جو الف ہے وہ غداری اور مکاری سے جیم پر فتح حاصل کر لے گا. جو اس دور میں الف ہے وہ انگلستان، بالکل، اور جیم پہ یعنی جرمنی کو شکست ہوگی غداری اور دھوکے کے ساتھ. اور 4 سال یہ جنگ جاری رہے گی. اس یورپ میں 4 سال لڑائی ہوگی اور الف جیم پر مکاری سے فتح پا لے گا. پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوتی ہے، 1918 تک رہتی ہے. پورے 4 سال یورپ میں رہی، شدید جنگ ہوئی، ہولناک جنگ. اس سے پہلے انسانیت نے کبھی اتنے انڈسٹریل سکیل پہ قتل و غارت نہیں دیکھا تھا. اب آگے سنیے، یعنی دس از ایون مور اسٹننگ. رائٹ. فگر دیتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کہ اس پہلی جنگ میں 1,31,00,000 افراد ہلاک ہوں گے. اور تمام بعد کے آنے والی ریسرچ نے، جس میں کیجولٹیز ڈیفائن کی گئی فرسٹ ورلڈ وار کی، یہ بات کنفرم ہو چکی ہے ویسٹرن سورسز سے بھی کہ اس جنگ میں 1,30,00,000 کے آس پاس لوگ مارے گئے تھے. اور نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں جنگ عظیم ہوگی، جنگ عظیم باشد لفظ استعمال کیا ہے، جنگ عظیم باشد، قتل عظیم سازد، شدید قتل غارت ہوگی، تباہی بربادی ہوگی. 1,30,00,000 باشد شمار جانا، 1,31,00,000 افراد اس میں مارے جائیں گے. مطلب اس سے زیادہ وہ ڈیٹیل بتا ہی نہیں سکتے. دس از لائک یہ تو بہت زیادہ ایگزیکٹ ہو گیا، بہت زیادہ ایگزیکٹ ہو گیا، بہت زیادہ ایگزیکٹ ہے. اینڈ دین ہی سیز، اب دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوا کیا تھا. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں جو اکنامک، پولیٹیکل، ملٹری آرڈرز قائم کیے گئے تھے، خلافت عثمانیہ تو بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور پوری دنیا میں ایک طرف کیپٹلسٹ بلاک تھا، ایک طرف کمیونسٹ بلاک تھا. ایک طرف مغرب کی یعنی ایسٹرن بلاک تھا، ایک طرف ویسٹرن بلاک تھا، اور دونوں کفر کے بلاک تھے. بالکل، کیپٹلزم، کمیونزم بھی تھی، سوشلزم، ہر طرف کفر کے مختلف فارم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا تھا. اور پہلی جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ یہ تھی کہ مسلمان اس طرح غائب ہو چکے تھے دنیا سے کہ نہ کوئی پولیٹیکل، نہ کوئی اکنامک، نہ کوئی ملٹری پاور، نہ کوئی آئیڈیولوجیکل پاور. مسلمانوں کو تو وجود ہی کفر ہی کفر تھا، سوائے مکہ مدینہ کے اور افغانستان کے تھوڑے سے علاقے کے، باقی تمام خطوں پہ کفر قبضہ کر چکا تھا. تو اس جنگ عظیم کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی جو حالات بنتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں کافر حکمران ہوں گے. اور اس بیان کے مطابق یہ بات پوری ہو کر رہے گی. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تم دیکھو گے کہ مشرق و مغرب میں اسلام نہیں، کافر حکمران ہوں گے. اور یہ حیرت انگیز پیریڈ تھا. اس زمانے میں جب یہ باتیں یہ کر رہے ہوں گے، لوگوں کے لیے یقین کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. انسانیت کی تاریخ میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مشرق و مغرب میں صرف کافر حکمران ہو، مسلمان حکمرانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے. اور پہلی اتنے عرصے تک حکومت کرتے رہے، مغل و خلافت عثمانیہ اور وہ عروج ان کا، اور اس کے بعد اب وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد بات کرتے ہیں کہ حالات دنیا میں یہ بن جائیں گے کہ کفر کا فرسٹ ورلڈ اکنامک آرڈر، پولیٹیکل آرڈر پوری دنیا میں اس طرح قائم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا وجود نہیں ہوگا. بالکل. اچھا، مگر اگین وی آلسو نو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ظاہراً ٹروس ہو گیا، اس کے بعد مغرب میں آپس میں تصادم قائم رہا. جرمنی بھی جنگ کی تیاریاں کرتا رہا، انگلینڈ بھی جنگ کی تیاریاں کرتا رہا. 20-21 سال ان کا آپس میں پیس رہی. 18 سے لے کے 28 تقریباً 21 سال کے قریب ان کا آپس میں معاہدہ رہا امن کا. اور 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے. بالکل. یہ ساری داستان نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پریڈکشنز میں، اپنے آنے والے واقعات کے مشاہدات میں جو سیر تھے، آنے والے دور کو وہ اللہ ان کو دکھا رہا تھا، اس میں یہ بات